بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ والصلاة والسلام علی من ارسلہ اللہ بشیرا ونذیرا الداعی الی رضوانہ۔ قال اللہ عز وجل بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اس ذات اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج 19واں روزہ ہے 1441 ہجری، اور ہمارا آج کا موضوع رمضان المبارک کے دروس کا سلسلہ کہ اللہ تعالیٰ کو انسان سے شرم و حیا کرنی چاہیے، اور اسی شرم و حیا کا ایک تقاضا یہ ہے کہ انسان کو دنیا کی بجائے اپنی آخرت کی فکر زیادہ ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب اگر کوئی یہ لیتا ہے کہ انسان تارک الدنیا ہو جائے، راہب بن جائے، دنیا کو چھوڑ دے، تو یہ بات غلط ہے، یہ شریعت کے مزاج کے منافی ہے۔ معاملہ صرف اتنا ہے کہ ترجیح صرف اور صرف آخرت کو ہونی چاہیے، اور جو انسان اپنی آخرت کی ترجیح کو مقدم رکھتا ہے، اپنی آخرت کو مقدم رکھتا ہے، آخرت کو ترجیح دیتا ہے، رب کائنات اسے دنیا انعام کے طور پر عطا فرما دیتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی کہیں کہ ہمارے ہاں زیادہ تر دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ جس کے نزدیک دنیا کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ جملہ استعمال کر کے ان لوگوں نے آخرت کو بالکل فراموش کر دیا، اور وہ اس بات کو بھول گئے کہ دنیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کے ساتھ گزر رہے تھے، تو راستے میں ایک بھیڑ کا مردہ بچہ پڑا ہوا تھا جس کے اندر سے بو آ رہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، میرے صحابہ تم میں سے کوئی ہے جو اس بھیڑ کے بچے کو 2 درہم کے عوض خریدے؟ صحابہ اکرام چپ رہے۔ آپ نے فرمایا چلو اس کو 1 درہم کے عوض ہی خرید لو۔ صحابہ اکرام نے کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ فرمایا اللہ کی قسم ہے، اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت اس بھیڑ کے بچے سے بھی حقیر تر ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو دنیا کا ہر اللہ کا باغی، اللہ کا دشمن کافر جو ہے وہ بھوکا پیاسا مر جاتا۔ اور پھر رب کائنات نے ہمارے لیے رول ماڈل اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی دنیا کے ساتھ دلچسپی کتنی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 2 مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا۔ 2 مہینے چولہا تک نہیں جلتا تھا۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ غزوہ خیبر ہوا، اللہ نے وہ سرزمین 1 سے زیادہ مرتبہ دیکھنے کی سعادت بخشی ہے۔ وہ قلعہ اس دور کا ابھی تک موجود ہے، چشمہ جس سے یہودی پانی بڑی دور تک لے جاتے تھے، زمین کے اندر سے نکالتے تھے، وہ چشمہ بھی موجود ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس قلعے کو فتح کیا تو اس خیبر کا جو سردار تھا حیی بن اخطب غلام بنا، اس کی بیٹی صفیہ لونڈی بنی۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ سردار کی بیٹی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنی چاہیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو اسلام کی دعوت دی، تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ اپنا ولیمہ کیا ہے، اور اس ولیمے میں کیا ہے؟ عربوں کی ایک معروف کھانے والی چیز ہے جو ستو، کھجور اور زیتون کے تیل کو ملا کر استعمال ہوتی ہے، میٹھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو وہ پیش کر دی ہے۔ حالانکہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ولیمہ کے لیے آسمان سے جنت کے کھانے بھی اتار سکتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے تو آپ کی زندگی دنیا سے بے رغبتی کا عملی نمونہ ہے۔ ہماری اکثریت کی صورتحال کیا ہے کہ دنیا کے پیچھے اندھا دھند بھاگ رہے ہیں۔ جتنے دوست احباب یہاں تشریف فرما ہیں، اللہ کرے کہ رمضان کے بعد بھی فجر میں ہماری حاضری کی صورتحال یہی رہے، لیکن ایسا ہوتا بہت کم ہے۔ اگر ہمیں ہماری دکان، ہماری ملازمت یا ہماری فیکٹری اس بات کا پابند کر دے کہ آپ نے صبح فجر کی نماز کے 15 یا 20 منٹ کے بعد فوری طور پر حاضری لگوانی ہے، اپنی ایمانداری سے بتائیے جاگیں گے یا نہیں جاگیں گے؟ لیکن اللہ کا بلاوا آتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو مسلمان فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے وہ سارے دن کے لیے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا کہ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، رب کائنات اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیتے۔ ہماری صورتحال کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا؟ اور پھر اس کا نتیجہ بھی سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے نمونے دکھاتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، 4 فیکٹریوں کا مالک ہے، اور 50 نوکر ہر وقت موجود ہیں گھر میں، فیکٹری میں۔ اور صورتحال کیا ہے؟ اب تو خیر کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے، لیکن جب لاک ڈاؤن نہیں تھا تو مہینے میں 2 سے 3 وزٹ بیرون ملک کے، اور وہ بھی بزنس کلاس میں سفر کرنا ہے، جس کا ٹکٹ کا خرچہ عام جہاز کے کرائے کی نسبت 3 گنا زیادہ ہے۔ گھر کے اندر 10 گاڑیاں کھڑی ہیں، لیکن میٹھا نہیں کھا سکتے، کس لیے؟ شوگر ہے۔ نمک بھی نہیں کھا سکتے، کس لیے؟ بلڈ پریشر ہے۔ کروڑوں نہیں اربوں کا بینک بیلنس ہے، لیکن نہ میٹھا کھا سکتے ہیں نہ نمکین کھا سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس لیے ایک طبقہ ہم میں سے وہ جس کی اکثریت ہے وہ دنیا داری کے اندر اس قدر اندھا ہو گیا کہ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین وہ یاد ہی نہ رہے، اس کو دین کی پرواہ ہی نہیں، بلکہ ایسے بدبخت ہیں جو کہ ایک ہوتا ہے امیر آدمی تکبر کرے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ ایسے بد نصیب ہیں جو غریب بھی ہیں اور بے دین بھی ہیں۔ یعنی ایک تو غربت، دنیا میں ہاتھ تنگ، اور اوپر سے دین سے بے رغبتی۔ دوسرا طبقہ جس نے دوسری انتہا کو چھوا، وہ دین کے نام پر ایک ایسے سلسلے کا شکار ہو گیا جس کا دین کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ رہبانیت، تارکت دنیا ہو جانا۔ اور بدقسمتی کیا ہے؟ ہمارے لوگ ایسی داستانیں سن کر سبحان اللہ کہتے ہیں، وہ جی فلاں بزرگ 6 مہینے دریا کے اندر ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر اللہ اللہ کرتے رہے۔ ہم سن کر کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ کس نبی کی سنت ہے بھائی؟ وہ جی فلاں بزرگ 40 سال تک اندھے کنویں میں کچے دھاگے کے ساتھ الٹا لٹک کر عبادت کرتے رہے، یہ کس نبی کی سنت ہے بھائی؟ رب کائنات نے دین اور دنیا کے درمیان ایک بہترین توازن قائم کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایسا وقت بھی ہے کہ 2 مہینے چولہا نہیں چلتا، اور ایک وقت وہ بھی آیا جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے ہیں، 63 اونٹ، اونٹ نہر ہوتا ہے، ذبح نہیں ہوتا، اور پھر 27 سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے کہ یہ بھی اللہ کی راہ میں ذبح کر دو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا دنیا دار کون ہے؟ جس شخص کو رب کائنات نے اتنا مال دیا ہے کہ 1000 اونٹ غلے کا لدا ہوا صرف ایک موقع پر اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہے۔ آپ خود سوچیں، اگر 1000 اونٹ کو اس کی جناب دم کے ساتھ بھی اس کی مہار کو ایک اونٹ کی دوسرے کے ساتھ باندھا جائے تو کچھ نہیں تو کم از کم 100 کلومیٹر لمبی لائن ضرور بن جاتی ہے، جو ایک موقع پر۔ لیکن دوسری طرف صورتحال کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ عثمان سے میں شرم کیوں نہ کروں، اس سے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے شرم کا تقاضا یہ بھی ہے، رمضان کا ایک درس یہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے ہمیں یہ سبق سکھاتے ہیں۔ دنیا کی بے ثباتی، خواتین کی تو بات چھوڑیں، وہ گھر کی چار دیواری کے اندر ہے، ہم مرد گھر سے باہر ہوتے ہیں، جیب میں پیسہ موجود ہے، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کھانے پینے کے مواقع موجود ہیں، طرح طرح کی نعمتیں موجود ہیں، لیکن نہیں کھاتے، اس لیے کہ یہ عرش والے رب کی پابندی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا ایک درس اللہ سے شرم اور اس دنیا سے بے رغبتی۔ کیوں؟ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص سوئی کو سمندر میں سے ڈبو کر نکال لے تو سوئی کے ساتھ پانی لگتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے اندر جو خواتین ہیں، جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائیں گے، اگر ان میں سے کسی کا دوپٹہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر آ جائے تو سب کی آنکھیں اس کو دیکھ کر خیرہ ہو جائیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر بات کو ختم کروں گا، ذرا تھوڑا سا ایمان بھی اس حوالے سے تازہ ہو جائے گا۔ اور یہ بات ہم نے باقاعدہ اپنے اساتذہ کرام سے سنی، افغان جہاد کے دور کی بات ہے۔ روس نے میزائل مارا، مجاہدین کی ایک اچھی خاصی جماعت شہید ہو گئی۔ اب ان میں سے ایک زندہ تھا، اور جو زندہ ہے اس نے خود یہ بیان کیا، اور استاد جی بتاتے ہیں کہ وہ آدمی ہر وقت اپنا نیچے والا ہونٹ چوستا رہتا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا یہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو، کہتا ہے روس نے میزائل مارا، ہمارے سارے ساتھی شہید ہو گئے، میں زندہ تھا، اب ہمارے شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو ہوتا یہ تھا کہ روسی پہلے میزائل مارتے تھے، اس کے بعد زمینی طور پر آ کر دیکھتے تھے کہ وہ زندہ تو نہیں، تو کہتے کہ میں اس وجہ سے لاشوں کے درمیان لیٹا رہا کہ میں تو زندہ ہوں، جب یہ ظالم ہو کر چلے جائیں گے تو میں اٹھ کے اپنے ساتھیوں سے جا ملوں گا۔ کہتا ہے اسی حالت میں میں نے دیکھا نیم وا آنکھوں سے کہ ہم جتنے ساتھی ہیں نا، اتنی تعداد میں انتہائی خوبصورت عورتیں چلتی آ رہی ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں اس طرح کے پیالے تھے جو ہم نے زندگی میں آج تک نہیں دیکھے۔ تو کہتا ہے میں اور متجسس ہوا کہ معاملہ کیا ہے، یہ عورتیں کون اور کہاں سے آ گئیں؟ تو کہتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے وہ ایک ایک عورت ایک ایک شہید کے سر پر کھڑی ہوئی ہے، اور اس نے شہید کو ہاتھ کے سہارے سے بٹھایا ہے اور پیالہ اس کے منہ سے لگا دیا ہے۔ تو کہتا ہے وہ میرے سامنے شہداء وہ پیالے پی گئے۔ کہتا ہے کہ میری طرف بھی آگے، میں تو زندہ تھا۔ اچھا، کہتا ہے جب اس نے مجھے اٹھایا تو اس کے ہاتھ کی نرمی اب بھی مجھے محسوس ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے جو ہی اس نے پیالہ میرے قریب کیا تو چونکہ میں زندہ تھا اور میں بے صبرا تھا، میں نے فٹافٹ پیالہ لے کے منہ کو لگایا اپنے خود ہاتھ سے۔ کہتا جو ہی میں نے ایسا کیا وہ غائب ہو گئی، لیکن چونکہ پیالہ میرے منہ کو لگ چکا تھا، وہ مشروب معمولی سا میرے ہونٹ کے ساتھ لگ گیا، تو یہ میں ہونٹ اس وجہ سے چوستا رہتا ہوں کہ اس مشروب کا ذائقہ اس ہونٹ کو چوسنے سے ابھی تک مجھے آتا ہے، اور میں نے زندگی میں آج تک ایسا مشروب نہیں پیا۔ تو رمضان کا مہینہ اللہ ملیک العالم رب الجلال والاکرام کے قرب کا مہینہ ہے۔ اس بے وفا بے مروت دنیا کو لات ماریے۔ آج تک کوئی ارب کھرب پتی اپنے کفن کے ساتھ جیبیں لگا کے اس دنیا کا مال ساتھ لے کر نہیں گیا۔ آخرت کو ہمیں اپنا ہدف بنانا چاہیے۔ اللہ سے شرم کا تقاضا یہی ہے کہ دنیا میں جائز نعمتیں حاصل کیجیے، لیکن اپنا اصل ہدف
آخرت کو بنائیے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔